لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل أيضا: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد. دعائے صحت بتصدق سید الشہداء شہدائے کربلا برائے صحت و سلامتی حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ. شاید عمل قلب کی منزل سے آج گزر چکے. ہو گیا، سرجری ہو گئی ہے ماشاءاللہ، ہے ابھی تک کی خبر باصحت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. 5 بار آیہ شفا کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 بحق محمد وآلہ الطاہرین. پروردگارہ اہل بیت کے تصدر میں اس عالم باعمل کو مکمل شفا اور صحت اور
طول عمر اور توفیق تبلیغ دین اسلام عنایت فرما۔ ایک صلوات پڑھیں مولانا کی سلامتی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد باواد بلند صلوات۔ عزاداران سالار شہیداں اور ماتمداران شہدائے کربلا اور خاندان عصمت و طہارت، آج اس سلسلہ مجالس کی عشرہ مجالس کے سلسلے کی چھٹی مجلس اور نشست میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں۔ بلکہ 2 آیتوں کو عنوان قرار دے رہا ہوں مسلسل، اور اس کے ذیل میں میرا موضوع ہے دین اسلام اور اس کا مرحلہ وجود اور مرحلہ بقا۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، اپنے دین کی یکتائی، یگانگت، ونس اور اپنے دین کے اکلوتے ہونے کا اعلان بطور قانون اللہ فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں جو اللہ کا بنایا ہوا دین اپنے بندوں کے لیے ہے وہ اسلام ہے اور بس اسلام ہے۔ اور اسی کی تاکید اور ریکنفرمیشن کے لیے اگلی آیت جس کی تلاوت ساتھ میں کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ اگر اور کوئی دین کوئی اختیار کرے گا تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مختلف مراحل سے آپ کے اذہان عالیہ کو لے کر ساتھ ساتھ گزرتا رہا، اور ماشاءاللہ ایک اہم منزل فکر پر تک یہ آدھا عشرہ ہو گیا ہے، اور مطالب بہت سے ہیں، اور ان 5 مجالس میں شب عاشور تک آپ کی خدمت میں اس موضوع کو سمیٹ کر اس کا نتیجہ اور کنکلوژن، اور ہر دن جو میں کوئی بات شروع کرتا ہوں اس کا نتیجہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں حتی الامکان۔ آج میں اس دوسرے افق اور دوسرے مرحلہ فکر سے آپ کی سماعتوں کو آشنا کرانا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ میرا موضوع ہے کہ اسلام کا مرحلہ وجود اور مرحلہ بقا۔ مرحلہ وجود یعنی مرحلہ ابتدا، حدوث نہیں تھا اور کوئی چیز وجود میں آئی، یہ مرحلہ وجود یا مرحلہ حدوث یا بگننگ، اسٹارٹنگ، مرحلہ ابتدا کہلاتا ہے۔ ہر شے کے مراحل وجود کے 2 ہوتے ہیں، 2 اسٹیجز ہوتی ہیں اس کے ایگزسٹنس کی، ایک یہ کہ مرحلہ حدوث اور ابتدا جس کو آپ اپنی اردو زبان میں وجود کہہ لیں، اور ایک مرحلہ انتہا اور بقا ہوتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ ہر شے جو ہے وہ باقی رہ جائے، مگر ایک آیت میں خداوند عالم اپنے بندوں کو باقی رہ جانے کا سلیقہ اور اس کا راز اور اس کا گر سکھا رہا ہے، اور پہلے بندوں کو ان کی حیثیت اور ان کے اسٹیٹس کا ادراک اور احساس کرا رہا ہے ایک آیت میں کہ ما عندکم ینفد، دیکھو جو تمہارے پاس ہے، عندکم جو تم سے جڑا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، کل عدم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، وینش ہو جائے گا، اس کو بقا نہیں ہے، اس کو پائیداری نہیں ہے، اس کو استواری نہیں ہے، وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیا؟ ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی تم اور تمہارے متعلقات وجود جو تمہارے حصار جامع مقید ہیں اور تمہارے جو قید وجود میں محدود ہیں، وہ ان کو بقا نہیں ہے، ان کو پائیداری نہیں ہے، وہ خرچ
خرچ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ما عندکم ینفد، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ حیثیت ہے تمہاری کہ تم بھی فنا ہو جاؤ گے اور جو بھی تم سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، ان کو پائیداری نہیں ہے۔ اب اگر اپنے کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو آگے اللہ راز بقا بتا رہا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے، جو عند اللہ ہے، توجہ اس ٹرمینالوجی سے تو آپ آشنا ہو گئے نا کہ عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے، وما عند اللہ باق جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، اس کو بقا ہے، اس کو پائیداری ہے، اس کو استواری ہے، اس کو نابودی نہیں ہے، وہ کبھی کل عدم نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ فنا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ اگر تم اپنے اور اپنے متعلقات وجود کو اپنے تک محدود رکھو گے تو وہ ختم ہو جائے گا، مگر اگر تمہیں راز بقا چاہیے تو اپنے اور اپنے متعلقات وجود اور اپنے سے منسوب چیزوں کو اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ منزل بندگی سے پرواز کر کے منزل تسلیم و سپردگی میں آ جاؤ، ہمارے حوالے کر دو۔ جب ہمارے حوالے کر دو گے تو پھر میں خدا باقی ہوں، جب کوئی چیز مجھ سے جڑ جاتی ہے تو میں اس کو باقی رکھتا ہوں، کیونکہ میں باقی ہوں اور کوئی شے باقی نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے ایک قطرہ نہ بے مایہ ناچیز پانی کا ایک قطرہ جو ہے، اگر وہ دریا سے ایگو دکھا کر اگر دریا سے بے نیاز رہ جائے تو وہ قطرہ جو ہے وہ اس کو بقا نہیں ہے، یا سنگلاخ پتھر کی چٹانوں پر وہ اپنے قطرہ بے مایہ وجود کو کھو دے گا، یا آفتاب عالم تاب کی تمازت اس کو بھاپ بنا کر اڑا لے جائے گی۔ مگر اگر یہی قطرہ ناچیز ایک عشق و محبت اور اعتبار کی جست لگا کر اپنے قطرہ وجود کو کسی دریا کے حوالے کر دے، دریا کے اعتبار پر دریا میں ضم ہو جائے، تو بظاہر تو وہ قطرہ نظر نہیں آئے گا، لیکن کیونکہ دریا کے بھروسے اس میں ضم ہو گیا ہے تو اب قطرے کو وجود بقا اپنی نہیں کرنی ہے، بلکہ جب تک وجود دریا رہے گا تب تک وجود قطرہ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ جلدی جلدی اذہان عالیہ اس منزل پہ لائیں کہ جہاں سے جس کے آپ عادی ہے اور جس کے بغیر مجلس نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اے انسان، اگر یہ تیری ابتدا قدرہ بے مایہ و ناچیز ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ فنا سے کہ گھاٹ نہ اتر اور منزل بقا تک پہنچ جا، تو میں تجھے راز بقا سکھا رہا ہوں۔ آ میرے دریائے عظمت میں اپنے وجود کو ضم کر کے منزل تسلیم پر آ جا۔ میں خدا باقی ہوں، میں تجھے باقی رکھوں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی وہ راز بقا ہے کہ جیسے انبیاء و مرسلین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ منزل بقا، منزل ابتدا، منزل انتہا، منزل وجود، منزل بقا۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہر وجود کے دو مراحل ہیں، وہ کوئی بھی عمارت ہو، وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی ازم ہو، کوئی مشن ہو، کوئی انجمن ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی رفاعی کلب ہو، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ایک مرحلہ حدوث و ابتدا ہے اور ایک مرحلہ انتہا اور بقا ہے۔ توجہ ہے، مرحلہ ابتدا یہ ہے کہ نہیں تھا اور وجود میں آ گیا، مرحلہ بقا یہ ہے کہ رہے گا تو کتنا رہے گا، کس کے وسیلے سے رہے گا، کہ کیا سبب ہوگا، کیا اغراض ہوں گے، کیا مقاصد ہوں گے، کیا علل ہوں گے، کیا اسباب ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے، کیا فوائد ہوں گے، کون باقی رکھے گا، کس کے وسیلے سے باقی رہے گا، کس کی قربانیوں سے باقی رہے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے آپ کے وجود کے دو مراحل ہیں، ایک مرحلہ ابتدا ہے کہ جہاں پر اللہ نے ماں اور باپ دونوں کو ذمہ دار بنایا، آپ کے ابتدا میں دونوں کو ذمہ دار بنایا ہے۔ وہ آبا اور اجداد کی صدیوں گزرتی ہوئی وہ اسلاف، وہ ہم اپنے باپ دادا کی پیٹھ پہ گڑیاں چڑھے ہوئے، وہ قطرہ بے مایہ و ناچیز اب ہمارے امیڈیٹ فادر نے بطن مادر میں ہمارے قطرہ وجود کے حوالے جیسے ہی کیا، اب نہ باپ جانتا ہے، نہ ماں جانتا ہے، نہ باپ جانتا ہے، نہ دادا جانتا ہے، نہ خاندان والے جانتے ہیں، فقط وہ ماں ہے، وہ ام ہے، وہ جنی ہے، وہ مدر ہے، وہ ماتا ہے،
کہ اللہ نے جسے مرحلہ وجود کا بھی ذمہ دار بنایا اور مرحلہ بقا کا بھی ذمہ دار بنایا، طفل جنین جو ماں کے شکم کے دبیس تہرے اور تاریک پردوں کے اندر ہے، کیفیت جنین کوئی نہیں جانتا ہے، ایک جو ہے وہ خالق جانتا ہے جس کی رحمت قیومیہ ساتھ میں لگی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے کہ بچے کا ماں کے شکم میں حال کیا ہے، اور ایک وہ ہے، وہ ماں ہے جو محرم منصوبہ مشیت ہے، جو نباز فطرت ہے، وہ اپنے شکم میں بچے کا حال جانتی ہے، بغیر آنکھوں کے جانتی ہے، بغیر کان کے جانتی ہے، بغیر ظاہری اعضاء و جوارے کے اسے معلوم ہے ایک رب اپنا فرض ربوبیت ادا کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ ربوبیت وہ ماں ہے کہ جو بچے کے حالات سے جانتی کہ واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ حرکت ہے کہ نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ موو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ارے بھائی میڈیکل سائنس اور گینیکولوجسٹ کی اور سونوگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کا نمبر تو بعد میں آئے گا، اگر یہ ماں کمپلینٹ نہ کرے تو بطن مادر ہی بچے کی قبر بن جائے۔ بھائی ہیں میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی رازدار بقا، وسیلہ بقا اللہ نے ماں کو بنایا ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس کے مطلب جس وجود کو بھی منزل بقا تک لے جانا ہوتا ہے اللہ کسی ماں کے حوالے کرتا ہے، کسی کے حوالے کرتا ہے۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کسی کے حوالے منزل بقا ہے۔ اب اللہ کے دین کی بقا کا جب سوال آیا تو محمد کی نظر کسی پہ نہیں پڑی، ایک ایسی بی بی پر پڑی کہ جسے کہا ہی تھا کہ فاطمہ تو ابیہا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، سلامت رہے۔ یہ دین خدا کی بقا، میں نے عرض کیا کہ ہر شے کے دو مراحل، ایک مرحلہ ہے حدوث و وجود۔ توجہ ذرا علمی طور پر اس تھوڑی کنکریٹ تمہید کو آپ کے حوالے کر دوں تاکہ نتائج آسانی سے آپ ہضم کریں۔ دو مرحلے ہر وجود، ہر ایگزسٹنس کے، اس کے وجود کا جو استمرار ہے، کنٹینیویشن ہے، اس کے دو مراحل، ایک مرحلہ حدوث و ابتدا وجود کہہ لیں، ایک مرحلہ بقا۔ جب ہر شے کے دو مراحل ہیں تو اللہ کے دین کے بھی دو مراحل۔ اللہ کے دین بھائی ہیں میرے ساتھ، اب یہاں سے خاص بیان آج کا شروع ہو رہا ہے۔ جب ہر شے کے دو مراحل ہیں، ایک مرحلہ ابتدا نہیں تھا، وجود میں آیا، ایک مرحلہ انتہا اور بقا رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ تو اسلام کے بھی دو مراحل، ایک مرحلہ حدوث و ابتدا، ایک مرحلہ انتہا اور بقا۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو بعد میں منزل عند اللہ پہ آ جائے اللہ کہتا ہے وہ باقی۔ ارے ابھی آیت سنی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس، جو عندکم، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو عند اللہ ہے وہ باقی رہے گا۔ تو جو بعد میں اللہ کے حوالے کر دے اور مقام عندیت پہ آ جائے اللہ کہتا ہے یہ باقی رہے گا۔ تو پھر اسلام اللہ کا دین تو شروع ہی سے عند اللہ ہے۔ ارے روز آیت پڑھ رہا ہوں، کیا آیت پڑھ رہا ہوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ راز بقا یہ ہے ما عند اللہ با، جو عند اللہ ہے وہ باقی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین تو شروع ہی سے عند اللہ ہے۔ لہٰذا اس کی بقا میں کسی کو شک کرنے اور کسی ملا کو اسلام کی بقا کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بقا کے تم ٹھیکیدار نہیں ہو، بات کرنا ہے تو اس پہ کے کرو کہ اللہ کا دین باقی رہا تو کن کی قربانیوں سے باقی رہا، کن کے وسیلے سے باقی رہا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات سے نوازیں، اتنا تو سمجھدار ہی ہیں آپ ماشاءاللہ۔ ایک اور صلوات مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ میں بہت سے مطالب کو اسکپ کر کے آپ کو اس منزل تک لے آیا ہاں۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے بات کرنی ہے کہ اسلام کا بھی ایک مرحلہ وجود ہے، ایک مرحلہ انتہا۔
ایک مرحلہ ہے حدوث و ابتدا، ایک مرحلہ ہے انتہا اور بقا. یہ عند اللہ دین ہے، جو عند اللہ ہو وہ باقی. اسلام عند اللہ ہے، لہذا باقی رہے گا. کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ جانے کیسے باقی رہے گا، کن کے وسیلے سے باقی رہے گا. بحث کرنا ہے تو اس پر کرو کہ وجود کیا ہے اور بقا کیا ہے اسلام کی. اب ایک جملہ آپ کی محترم سماعتوں پر مکمل اعتبار کر کے میں ایک جملہ کہوں گا جس کی تشریح آگے ہے. اسلام کے بھی دو مراحل، ایک مرحلہ ہے وجود اور ابتدا، ایک اسلام کا مرحلہ ہے انتہا اور بقا. اسلام کے مرحلہ وجود اور ابتدا کا نام ہے نبوت. بھائی ذہن آگے پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اسلام کے مرحلہ حدوث اور وجود اور ابتدا کا نام ہے نبوت، اور اسلام کے مرحلہ انتہا اور بقا کا نام ہے امامت. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ابھی اشاروں میں وہ بات نہیں چلی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نبیوں کا جواب ہے اسلام کا وجود. علم خدا میں قانون اللہ کا علم میں ہے، کوئی ہو یا نہ ہو قانون اللہ کے ذہن میں. اللہ کے علم غیب کے اندر، وہ غیب الغیوب کے اندر، وہ غیب مطلق میں جب کوئی بھی مخلوق نہیں تھی، کوئی محرم مشیت نہیں تھا، کوئی رازدار مشیت نہیں تھا، کوئی حاشیہ مشیت نہیں تھا، کوئی ایسا بھی نہ تھا کہ جس سے علم غیب اپنا شیئر کرے. اللہ کا علم ہے، اللہ کا قانون ہے، مگر اللہ کے دین اور اسلام کی منصہ شہود میں، عالم ظاہر میں جو بنیاد اور فاؤنڈیشن رکھی وہ پہلے نبی آدم نے رکھی. یہ اللہ کے دین کے وجود اور حدوث کی ظاہری طور پر ابتدا. توجہ ہے؟ اب یہ نبیوں کا کام ہے. سارے انبیاء مرحلہ وجود کے محاذ کے مجاہد ہیں، ویریئر ہیں. یہ نبیوں کا جواب ہے کہ اسلام کے وجود کے داخلی مراحل کو آگے بڑھاتے نسلن بعد نسلن پچھلا جانے نہ پائے، اور اگلے نبی کے حوالے کہ جو کمیٹڈ ہو اور لائق وارث ہو دین اسلام کے وجود کو آگے بڑھانے کے لیے پچھلا نبی اگلے کے حوالے کر دے تب جائے. بھائی علمی طور پر اگر آپ ہیں میرے ساتھ، بڑا عجیب ہے، میں طویل سفر ہے مگر مناسب وقت میں آپ کو وہاں تک منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہ نبیوں کا کام ہے. اگر اگلا وارث بظاہر نبی بوڑھا بھی ہو گیا اور اگلا لائق وارث نہیں ہے تو اللہ تو دے گا، مگر نبیوں کے دل کی تڑپ اور قصص، ان کی دعائیں بتا رہی ہیں کہ اسلام کے وجود کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کتنا زیادہ فکر مند رہتے تھے. آدم کے دو بیٹے ہیں، لائق بیٹے کو نالائق بیٹے نے قتل کر دیا. جو بچا ہے وہ قابیل ہے، وہ منصب نبوت اور اسلام کے وجود کو آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہے. آدم نے اللہ سے مانگا لائق وارث. یہ حضرت شیس جو ہے ان کا اصلی نام ہے ہیبت اللہ. ہیبا کیا مطلب؟ گفٹ، اللہ کا تحفہ، گفٹ. ہیبت اللہ نام ہے. آدم جانا نہیں چاہ رہے ہیں جب تک کہ اپنے بعد لائق وارث، کمیٹڈ وارث نہ آ جائے، معصوم اللہ کی طرف سے حجت کہ جو مرحلہ دین کو آگے بڑھائے. وجود کے مرحلے کے انٹرنل اور اس کی انٹرنل اسٹیجز جو اسلام کے وجود کی ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے، یعنی کمپلیشن اور تکمیل کی طرف یہ سفر اسلام کر رہا ہے. مگر ابھی تو ابتدائی مراحل ہیں. یعنی جس نبی کے پاس کوئی وارث نہیں ہے، ارے اس نے بڑھاپے میں بھی وارث مانگا. جائیے سورہ مریم پڑھیے، دیکھیں نبیوں کی دعائیں بتا دوں کہ مرحلہ وجود کو آگے بڑھانا. سورہ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا یا ہا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات، یہ کوڈ ورڈ سے اللہ جانے جس پہ نازل ہوا، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ جانے کہ اس کے مطالب کیا ہیں، تفسیروں میں آئے ہیں، میں ترجمہ نہیں کرتا. کہا ہا یا عین صاد، اللہ کہہ رہا ہے یہ ذکر ہے اے محمد تیرے رب کا اپنے بندے زکریا کے ساتھ، جبکہ زکریا خلوت تنہائی و محراب عبادت میں تنہائیوں میں گل گڑا کے ہم سے دعا کر رہے تھے. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، دھیرے دھیرے ہلکی آواز میں وہ ہم سے دعا اور مناجات کر رہے تھے اور ہم سے اپنے حالات کا شکوہ کر رہے تھے اور جو بھی فکر مندیاں تھیں ہم سے شیئر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے پالنے والے. بڑی خاص توجہ سورہ مریم ہے، جا کے پڑھیے گا، بڑا لطف آئے گا کبھی اگر آپ اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں. حضرت زکریا کی دعا قرآن میں اللہ نے نقل کی کہ ہم سے آہستہ آہستہ دعا کر رہے تھے اور یہ شکوہ کر رہے تھے گلا کہ اے پروردگارہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی، بوڑھا ہو گیا اور میرے سر پر علامت پیری یعنی سفیدی دوڑ گئی ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں کوئی اولاد نہیں ہے، ابھی بڑھاپا ہے یہ زکریا کا. اے پروردگارہ لفظوں پہ غور کریں، یہ قرآن ہے. اے ہمارے پالنے والے مجھے ڈر ہے اپنے خاندانی رشتہ داروں سے کہ میرے بعد یہ میری میراث نبوت کو برباد نہ کر دیں. ابھی کیا سن رہے ہیں شیعان حیدر کرار؟ یہ نبی کی دعا ہے. یہ کون سے نبی؟ آخری نہیں، زکریا کی دعا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، ہمارے پالنے والے موالی کہتے ہیں، جا کے ہر لغت عربی کی دیکھ لیں، خاندانی رشتہ دار، بلڈ ریلیشن. میں اپنے خاندانی رشتہ داروں سے مجھے اپنے بات کے لیے خوف ہے کہ یہ کہیں میری میراث، میری محنت، میری نبوت، میری تبلیغ کو برباد نہ کر دیں. مجھے خوف ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے، یعنی ان سن و سال میں پہنچ گئی ہے کہ اب اگلا کوئی وارث پیدا کرنے کی اس میں باسباب ظاہر صلاحیت نہیں ہے. مگر ان سب تمام ظاہری حالات کی مایوسیوں کے بعد بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. رب هب لي من لدنك وليا، اے پروردگارہ اپنے پاس سے ایک ولی دے دے جو میری نبوت کو سنبھالے. میں لاوارث نہیں چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں. اب ایک جملہ سنبھال لے، توجہ ہے. ارے زکریا کو تو اپنے بعد نبوت کے لیے، ارے تبلیغ و دین کے لیے زکریا کو اپنے خاندانی رشتہ داروں پر بھی بھروسہ نہیں ہے. زکریا تو خاندان پہ بھروسہ نہ کرے، محمد کیا امت کے چرواہوں پہ بھروسہ کریں گے. مل جل کے صلوات سے نوازیں. ابھی وہ ماحول نہیں بنا، میں نے کہا بلند پڑھیے صلوات مگر چھتوں کا خیال رہے. انہی تمہیدی مراحل سے آپ کو گزارنا تھا. توجہ فرمائی آپ نے. کہہ رہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، مجھے اپنے بات کے لیے اپنے خاندانی رشتہ داروں سے خوف ہے کہ یہ میری میراث نبوت، میری ساری محنت کو، یعنی وجود اسلام کے جس مرحلے پہ میں نے محنت اور پچھلے آدم سے لے کر مجھ تک ہوئی ہے، ارے میرے پاس کوئی وارث نہیں ہے اور کہ یہ میرے خاندانی رشتہ دار اس کو برباد نہ کر دیں. یعنی زکریا کو اپنی چھوٹی سی نبوت کے لیے اپنے بعد اپنے کمپینین، اپنے صحابہ، کیا اپنے خاندانی رشتہ داروں پر بھی بھروسہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ میری نبوت کو سنبھال سکیں، آگے بڑھا سکیں. اور محمد صبح قیامت تک کی رسالت کو لاوارث چھوڑ کے امت کے جاہل چرواہے مجہول النسب خاندانی مشرکوں کے حوالے کر کے محمد جائیں گے. نہیں ذرا آگے بڑھیے. ہر نبی نے وارث مانگا، ہر نبی نے وزیر مانگا، ہر نبی نے اپنے بعد امیجیٹ بلا فصل وارث مانگا اور اللہ سے مانگا، پبلک سے نہیں کہا کہ الیکشن کر کے لے آؤ. بھائی ہیں میرے ساتھ کے نہیں ہیں؟ توجہ.
نہیں ذرا سا آئیے ایک اور دعا نقل کر دوں. ہر نبی نے وارث مانگا ہے، ہر نبی نے طلبیں مانگی ہیں، ہر نبی نے ریکوائرمنٹس اپنی بیان کی ہیں، ہر نبی نے ڈیمانڈس کی ہیں، اور خدا اپنے معصوم اور مستجاب الدعوات نبیوں کی معصوم تمنا اور آرزوؤں کا اتنا پاس و لحاظ کرتا ہے کہ جس نبی نے جو مانگا اللہ نے اسے دیا. آپ نمازوں میں اپنے قنوتوں میں یہ جو رب 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 ارحمہما کما ربیانی ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ انبیاء مستجاب الدعوات کی مناجات اور دعائیں ہیں کہ جن کو وحی اور قانون بنا کے اللہ نے اس قرآن میں نبیوں کی دعاؤں کی حکایت کر دی ہے کہ دیکھو آدم نے ہم سے یہ مانگا، اللہ نے دیا. آدم نے کیا مانگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگارا ہم نے اور حوا نے اپنے اوپر خود زیادتی کی ہے، یعنی یہ شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا کر اگر تو ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم بڑا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ نے توبہ قبول کر لی. توجہ، حتیٰ کہ نوح نے اگر طوفان کی دعا مانگ لی امت کے لیے تو اللہ جو رحمان و رحیم ہے مگر کہہ دیا رب اللہ تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگارہ روئے زمین کے اوپر اپنے منکر و کافروں میں سے ایک گھر بھی باقی نہ رکھ. مستجاب ہوئی دعا اور طوفان آ گیا. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا آپ نے کل سنی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ابراہیم کی دعا بھی اللہ نے سنی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ نے یہ دعا سنی، مگر اللہ کے دو رسولوں کا لہجہ دعاؤں میں اور ان کے ریکوائرمنٹ اور ضرورت، ان کی حاجت اور ان کے ٹیسٹ، ان کے ذوق اور ان کے طلب میں دو نبیوں کا لہجہ دعا اور اس کا کنٹینٹ بہت زیادہ مل رہا ہے. ایک ہے اللہ کا کلیم موسیٰ، اللہ کا منہ لگا نبی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ کا منہ لگا نبی جسے اللہ شجر کے وسیلے سے بات کرے. جسے شجر کے وسیلے سے منہ لگائے وہ کلیم کہلاتا ہے. جس سے معراج کی خلوتوں میں ڈائریکٹ بات کرے وہ حبیب کہلاتا ہے. بھئی جملے سنبھال رہے ہیں کہ نہیں؟ مرحلہ وجود کا کی کتنی فکر ہے کہ چند دن کے لیے بھی اگر جا رہے ہیں تو کیا مانگا ہے؟ ایک کلیم کی دعا ہے موسیٰ کلیم اللہ، ایک محمد حبیب اللہ. دونوں دعائیں قرآن میں ہیں، دعائیں بہت سے نبیوں کی ہیں، مگر ان دو نبیوں کے حالات، ان کی امتوں کے حالات، ان کی امتوں کی حرکتیں، ان کی امت کی خواتین کی حرکتیں، یعنی موسیٰ محمد ان کی ازواج کی حرکتیں قرآن گواہ ہے بہت سملر ہیں. اللہ نے کہا بھی ہے کہ اے ایماندارو انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پہ شاہد و گواہ ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا موسیٰ. یہ سملیرٹیز ہیں تو دعا کے کنٹینٹ بھی سملر ہیں. ایک موسیٰ کی طلب ہے، توجہ، مرحلہ وجود کی فکر ہے. خود تو اولو العزم پیغمبر بنی اسرائیل کے ہیں، اما کتنے نبی موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی مولانا صاحب کیا کریں گے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. موسیٰ کی طلب بڑے بڑے محبت سے آپ سن رہے ہیں، پہنچنے جس منزل تک میں لانا چاہ رہا ہوں. اللہ سے اللہ نے موسیٰ کی طلب کو نقل کیا کہ اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه لطغى. اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ڈراؤ، وہ بڑا سرکش و باغی و طاغی و بڑا سرپھرا ہو گیا ہے. میرے مقابل کہہ رہے ہیں انا ربکم الاعلی، یعنی میرے مقابل وہ ربوبیت و الوہیت کا آزاد کینڈیڈیٹ بنا ہوا ہے. جاؤ موسیٰ ڈراؤ فرعون کو، میرا پیغام پہنچاؤ. کہاں فرعون، کہاں موسیٰ، کہاں سلطنت کا مالک، کہاں ایک اللہ کا نبی. مگر نبی کا کمٹمنٹ یہ ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے تو انکار کیسا؟ ہاں اپنی ضرورت کے تحت کچھ سپورٹ مانگ سکتا ہے. ارے کہاں ہے میرا مجمع؟ ہائے ہائے، میری تو نظر گھڑی پہ ہے یا آپ کے چہروں پہ ہے. طلب شروع ہوئی، توجہ، میں نے کہا مانگا. زکریا کے پاس نہیں ہے، مانگا. آدم کا لائق بیٹا شہید ہو گیا تو مانگا. موسیٰ نے کیا کہا؟ جیسے ہی اللہ نے کہا جاؤ، موسیٰ نے کہا میری کچھ طلبیں ہیں، ڈیمانڈز ہیں، ضرورتیں ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں تیرے دین کی. تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مشیت نے کہا ہم مانگو. یہاں کوئی کمی ہے کیا؟
اور تم تو میرے بھروسے مند نبی ہو، مانگو، وہی مانگو کہ جو ضرورت ہو۔ طلب شروع ہوئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ پروردگارہ میرا شرح صدر کر دے، یعنی میرے سینے کو شگافتہ کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، شگافتہ نہیں، یہ تو بخاری کی روایت ہو جائے گی، چیرنا نہیں، سرجری نہیں، سینے کو چوڑا کر دے، وہ 56 انچ والا نہیں، انڈیا والا پھیکو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری یعنی شرح صدر کر دے، یعنی اضافہ علم کا ایک استعارہ ہے، ایک کنایہ ہے، ایک اشارہ ہے کہ اتنے بڑے کار رسالت کے لیے اتنے سر پھرے کے سامنے بھیج رہا ہے تو تھوڑا اور علم میرا بڑھا دے، دلائل و براہین سے مجھے اور مضبوط اور مطمئن کر دے۔ رب اشرح لی صدری، شرح صدر کر دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے امر تبلیغ کو آسان فرما دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یہ میری بات سمجھے تو۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ تھوڑا سا ریسٹرکشن تھا زبان میں، ہکلاتے تھے، یہ سب بکواس ہے۔ کسی بھی نبی میں کوئی ایسا عیب نہیں ہو سکتا کہ جس سے اللہ کے بندے متنفر ہوں، اسکیئرڈ ہوں۔ میں آپ کے دین کی اساس بتا رہا ہوں، اللہ کے کسی نبی میں کوئی ایسا عیب۔ قبلہ ادھر تشریف لے، ایک صلوات آپ حضرات پڑھیں، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، آ جائیے۔ ویسے بھی میں بار بار گھوم کے آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو تھوڑا سا قریب بلا لیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک صلوات پھر وہیں پہ آ جائیں، بلند آواز۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں بھائی، بالکل اب ادھر اٹینشن۔ طلب کیا جو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے پالنے والے میری زبان کی عقدہ، گرہ کو کھول دے۔ لکنت نہیں تھی، ریسٹرکشن نہیں تھی، معاذ اللہ حضرت موسیٰ ہکلے نہیں تھے۔ ہم میں آپس میں کوئی ہکلا کے بات کرے تو بے ادبی سمجھتے ہیں، مسکرانا مگر عجیب سا مضحکہ ہو جاتا ہے کہ گیر پھنس گیا۔ اللہ کے کلیم، اللہ اکبر، جسے اللہ منہ لگائے، جو اللہ سے بات کرے اس کی زبان پھنسے گی کیا؟ اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی زبان چاہیے، اے میرے پروردگارہ کوئی ترجمان ساتھ میں چاہیے۔ نہیں پہنچے، ارے کھل گئی بات نا، آگے 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 ذہن کیوں نہیں چل رہا ہے؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ، یعنی زبان مانگ رہے ہیں تاکہ میری بات سمجھیں۔ ایک سپورٹر چاہیے، ایک زبان چاہیے، ایک ترجمان چاہیے، ایک فصیح اللسان چاہیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آگے طلب کھل گئی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے پروردگارہ اتنے بڑے کام کے لیے میں اکیلا نہ جاؤں گا بلکہ تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر۔ کہاں سے؟ من اہلی، میرے گھر سے میرے ایک وزیر دے دے۔ کون موسیٰ سے کہے کہ اپنا وزیر خود سے بنا لیجئے؟ اپنے صحابہ سے کہیے الیکشن سیلیکشن کر کے لے آئیں۔ بھائی میں عقائد تشیع کی بنیادیں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ارے کون موسیٰ سے کہے کہ آپ بنا لیجئے، یا اپنے صحابہ سے کہیے الیکشن کر کے آپ کا وزیر و خلیفہ کو لے آئیں، آپ کا سپورٹر؟ امت کیا موسیٰ کو بھی حق نہیں ہے؟ موسیٰ نے اللہ سے مانگ کے، اللہ نے قرآن میں نازل کر کے یہ قانون بنا دیا اپنے دین کا کہ وزیر نبی خود نبی نہیں بنا سکتا، اللہ بناتا ہے۔ جب نبی نہیں بنا سکتا تو امت کے جاہل کیا بنائیں گے وزیر نبی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر سے وزیر دے۔ آگے کہا کہ ہارون اخی، یعنی ہر ایک گھر والا نہیں بلکہ میرا بھائی ہارون، میری ماں اور باپ کا بیٹا میرا بھائی ہارون اخی۔ موسیٰ جانتے تھے کہ گھر میں ہر ایک گھس آنے والا اہل نبوت نہیں ہوتا، گھر میں ہر ایک گھس آنے والا یا گھس آنے والی اہل نبوت نہیں ہوتی۔
اب دل جلے ہی لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے صاف کارنر ہو اہل بیت کے دشمنوں کا کسی کے دل میں، یہ منافقت نہیں چلے گی۔ بر دشمن مرتضی علی لعنت۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، جلدی جلدی منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں، پروردگارہ تو بنا دے میرے اہل سے میرا ایک وزیر۔ پھر خود کہہ دیا کہ ہارون اخی، گھر میں ہر ایک جو ہے وہ اہل نبوت نہیں ہوتا، بلکہ میں سفارش کر رہا ہوں اگر تجھے پسند آئے تو بنا دے، میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ اشدد بہ ازری، میری پیٹھ کو میرے بھائی سے مضبوط کر دے۔ وہ اشریک فی امری، میرے امر رسالت میں میرے بھائی کو برابر کا شریک و پارٹیسپینٹ بنا دے۔ شریک رسالت میرے بھائی کو بنا، میری رسالت میں شریک بنا برابر کا، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ یہ موسیٰ کی طلبیں پوری ہوئی، جیسے ہی موسیٰ رکے مشیت کی آواز آئی، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ وداؤٹ اینی امینڈمنٹ، بلا ترمیم دفعات طلب، جو تم نے مانگا بغیر کم اور زیادہ کیے ہوئے وہ سب تمہاری طلبیں تمہیں دی جا چکی، جاؤ لے جاؤ۔ بھائی بیدار ہیں؟ اما کلیم مانگ لے تو اللہ کمی و زیادتی نہ کرے، اب اگر حبیب مانگ لے بھائی پھر اسی منزل پہ۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آیت آپ کی سنی ہوئی ہے مگر نتیجہ عجیب ہے۔ تو وہ کلیم کی دعا تھی، ایک حبیب کی دعا اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے، مگر یہاں سے شروع ہوئی، قل، اے میرے حبیب آپ مانگیے۔ موسیٰ نے خود سے مانگا تھا، اے میرے حبیب میں کہتا ہوں آپ ہم سے مانگیے۔ ہمیں آپ کے ذوق کا بھی اندازہ ہے، ہمیں آپ کے ٹیسٹ کا بھی اندازہ ہے، ہمیں آپ کی ریکوائرمنٹ اور ضرورت کا بھی اندازہ ہے، ہمیں آپ کی تبلیغ کی مشکلات کا بھی اندازہ ہے۔ یہ تو آپ کا حد ادب ہے کہ کبھی آپ ہم سے کھل کے کچھ مانگتے نہیں ہیں، مگر وہ محبوب ہی کیسا کہ جو حبیب کے واردات قلبی کا محرم اور دل میں کروٹیں لینے والی آرزوؤں کا رازدار نہ ہو۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، اب تکلف پر طرف مانگیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ بھائی ہیں میرے ساتھ؟ ماشاءاللہ۔ صلوات بلند۔ ادھر سے آیت فوراً اللہ نے آیت نازل کی اور پہلے کہا قل رب ادخلی مدخل صدق و اخرجی مخرج صدق، اے پروردگارہ، اے میرے حبیب آپ ہم سے مانگیے کیا کہ اے پروردگارہ مجھے جہاں بھی داخل کر حد و حق و صداقت کی راہ سے داخل کر، اور جہاں سے بھی باہر نکال حق و صداقت کی راہ سے باہر نکال۔ پھر یہ آخری ٹکڑا بڑا عجیب ہے، عجیب ٹیسٹ ہے اس کا، اور اللہ کہہ رہا ہے مانگیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وجعل لی، بیدار رہیے گا، وجعل لی من لدن کا سلطانا نصیرا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اے حبیب ہم سے مانگیے، کیا مانگیے؟ کہ ہمارے رب تو بنا دے میرے لیے، کیا بنا دے؟ ایک سلطان نصیر بنا دے، ایک مددگار قوت دے دے، مگر کہاں سے دے دے؟ من لدن کا اپنے پاس سے دے دے۔ کلیم کی طلب بھی سنی، حبیب کی طلب بھی سنی۔ موسیٰ نے مانگا وزیر، محمد نے مانگا سلطان نصیر۔ موسیٰ نے اپنا وزیر من اہلی اپنے گھر سے مانگا، محمد نے کہا میرا سلطان نصیر من لدن کا اپنے پاس سے دے دے۔ موسیٰ نے وزیر اپنے گھر سے مانگا تھا تو موسیٰ کو وہ وزیر ہارون ملا کہ جو موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ محمد نے کہا اپنے پاس سے دے دے۔ سلامت رہو۔
सलावत। बस तकरीर के इख्तितामी मराहिल बस 5 मिनट के अंदर। सलामत रहे माशाल्लाह। अपनी सलामती के लिए एक बुलंद आवाज़ से सलावत ऐसी पढ़ें, नहीं छत का ख्याल रहे। माशाल्लाह ये खिले हुए चेहरे माशाल्लाह, ये सुनते हैं फ़ज़ाइल अली तो इनके चेहरे खिल जाते हैं। फ़ज़ाइल अली किरदार साजी करती है। वो और लोग हैं कि जो आंखें बंद करके अली 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 मक्कारी में करते हैं, अली को मानने का तो दावा करते हैं मगर अली की एक बात नहीं मानते। अगर अली की बात मानते होते, सुने कुछ मक्कार ऐसे हैं ना, आंखें बंद करके अली 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 अली, अद्धा पी के 12 बोतल का नशा, छिछले ज़र्फ़ वाले। अरे अली अली तो बहुत से कम ज़र्फ़ों ने भी किसी मैदान में बाले एदाने विलायत अली मन कुन तो मौला के बाद का एक जाम तकल्लुफ़ में समाज की वही के तेवर देखकर और रसूलुल्लाह के खौफ और दहशत में अली की विलायत का एक जाम का एक घूंट पिया तो था, मगर इतने छिछले ज़र्फ़ के कम ज़र्फ़ थे कि हलक में वो घूंट फंस गया और बख्खन 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 कहते फिर रहे थे। तवज्जो है, ये अली के शिया इतने कम ज़र्फ़ नहीं हैं भाई, बेदार हैं कि नहीं हैं? आ देख मेरे मौला, आ देख मेरे मैखाने तौहीद के साक़िए महवश, आलमे अरवाह और आलमे ज़र में अहदे रुबूबियत और अहदे रिसालत और अहदे विलायत के साथ जो आलमे ज़र में, आलमे ज़र, आलमे अरवाह हो, आलमे ज़र खिलकत कायनात से पहले रूहों की खिलकत और फिर ज़र्रों की खिलकत जिसके लिए आयत मौजूद है। आ देख मेरे साक़िए महवश कि आलमे ज़र में तेरी विलायत का एक जाम जो पिया था तो असलाबे आबा और अजदाद और अरहाम में उम्महात व जद्दात में सदियों का तवील सफर करने के बाद भी जब वो जाम पिया था, सदियां गुजरने के बाद देख आकर मेरी बज़्म तरब में न तेरी विलायत के जाम का नशा उतरा है, न आंखों का खुमार दूर हुआ है, और हम उतने कमज़र पीने वाले नहीं हैं। अरे एक जाम से दिल शेर नहीं होगा। अरे हम इतने आला ज़र्फ़ हैं कि तेरी विलायत के 13 जाम पी चुके, मगर मतवालों की तबीयतें अभी शेर नहीं हुई, तभी तो 14वें का इंतजार है। जुमला क़िबला थोड़ा लंबा होता है मेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मिलजुल के बुलंद आवाज़ से सलावत, फिर वही छत का ख्याल रहे। बस 2-4 जुमले हैं आपका माशाअल्लाह। आप मेराज पे, आप सिदरा पे कम से कम खड़े हैं, 2 कदम और बढ़ना है तो उद्नो मुन्नी की आवाज़ आना चाहिए और मजलिस तमाम हो जाएगी। तवज्जो है कि नहीं है? मूसा ने वज़ीर मांगा, मोहम्मद ने सुल्तान नसीर मांगा। मूसा ने कहा मेरा वज़ीर मेरे घर से दे, तो मूसा को अल्लाह ने वो वज़ीर उनका भाई हारून दिया जो उनके मूसा के घर में पैदा हुआ था। मोहम्मद ने कहा अपने पास से दे दे, तो मोहम्मद का सुल्तान नसीर अल्लाह ने कहा आओ मेरे घर से ले जाओ। तवज्जो है कि नहीं है? बेदार हैं? अरे भाई मूसा ने नहीं, अब ये जुमले हजम कर ले, इस मंजिल पे लाही के हजम हो के एकदम से कह दूं तो आप खुद कहेंगे कि या मौलाना बहक गए हैं या कुछ ना कुछ तो इल्ज़ाम या कुछ ना कुछ तो जहन में आ ही जाएगा, मगर अब आप इस जुमलों को हजम करेंगे। मूसा ने अपना वजीर खुद से मांगा था, अल्लाह ने कहा नहीं था कि हम देंगे। अल्लाह ने कहा था जाओ दरबार फिरौन, मूसा ने कहा था मेरी रिक्वायरमेंट है। तवज्जो है?
اللہ نے موسیٰ سے کہا نہیں تھا قل تم مانگو ادعو دعا کرو، نہیں، توجہ، موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تھا، محمد نے اپنا سلطان نصیر اللہ کے کہنے پہ مانگا۔ اس میں فرق کیا آ گیا اس وزیر و اس سلطان نصیر میں؟ موسیٰ نے ضائع نہ جائے جملے بڑی باریک ہے، اردو کی لطافت ہے، ورنہ شاید اور کوئی زبان ہوتی تو میں خود بھٹک جاتا، اور آپ کی بھی مادری ماشاءاللہ اردو کا ٹیسٹ ہے۔ موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو اپنے معیار سے مانگا اور اپنے معیار کا مانگا۔ میں کیا کروں؟ عجیب منظر۔ موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو جتنی جس کے ذہن کی پرواز اور اڑان ہے، جو امیجن کر سکے گا وہی تو مانگے گا، کہ اپنی فکر سے آگے کا مانگ لے گا؟ نہیں، غور نہیں کیا بھائی، آپ جو امیجن کر جو تصور کر سکیں گے وہی تو مانگیں گے۔ آپ اپنے تخیلات، تصورات، اپنے امیجنیشن کے آگے کیسے بڑھ جائیں گے؟ تو موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو اپنے معیار سے مانگا، جس معیار کے تھے اللہ کے بندے ہی تو تھے، کلیم سے ہی۔ موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو اپنے معیار سے مانگا اور اپنے معیار کا مانگا۔ محمد کا سلطان نصیر اللہ نے دیا تو محمد کا سلطان نصیر اللہ نے اپنے معیار سے، اپنے معیار سے۔ کہاں فکر موسیٰ، کہاں وسعت مشیت؟ ہائے ہائے کیا عجیب منزل ہے۔ نہیں، ایک جملہ اور سنبھال لیں، موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو موسیٰ کے وزیر میں موسیٰ کے جلوے نظر آئے۔ محمد کا سلطان نصیر اللہ نے دیا تو محمد کے سلطان نصیر میں اللہ کے صفات کے جلوے نظر آئے۔ سلامت رہے۔ ماشاءاللہ۔ موسیٰ نے اپنا وزیر خود سے مانگا تو وزیر موسیٰ میں صفات موسیٰ کے جلوے نظر آئے۔ محمد کا سلطان نصیر اللہ نے کہا آپ مانگیے ہم دیں گے، تو محمد کا سلطان نصیر میں صفات جلال و جمال پروردگار کے پرتو نظر آئے۔ یہی سبب ہے کہ موسیٰ کا وزیر وجہ اللہ نہیں ہے، محمد کا وزیر وجہ اللہ ہے۔ ہو گیا دل مطمئن؟ بس عزیز حضرت علی بن ابو طالب علیہ السلام باواد بلند صلوات۔ بس عزیزوں، تو اسلام کی بقا کا سوال تھا۔ اب تک انبیاء وجود کی دعا کر رہے تھے، محمد کو دین کے بقا کا سوال تھا، اسی لیے محمد نے بارگاہ خلوت مشیت میں دعا کیا ہے پروردگارا میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ میں بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا شرح صدر کر، میرا امر تبلیغ آسان کر، اور تو جیسے موسیٰ کو ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا تھا، تو میرے بھائی علی کو بنا دے۔ توجہ ہے، ادھر انگشتری رکوع میں دے رہے ہیں علی، ادھر محمد مصلی پہ دعا کر رہے ہیں، ادھر آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات۔ بس عزیزو، رحمتیں آپ کی تمام ہیں۔ اسلام کے مرحلہ بقا،
میں نے کہا امامت کے حوالے ہے، وہ پہلا امام ہے، اور اس کے بعد یہ قافلہ بقائے دین خدا آل محمد اولاد علی نے عرصہ قیامت سے لے جا کے ملا دیا۔ امامت بقا کی ذمہ دار ہے، اسی لیے امامت میں پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے۔ امامت بقائے اسلام کی ضمانت ہے، اسی لیے آخری امام کا لقب ہی ہے بقیت اللہ۔ ارے نہیں لیا میں، جلدی میں جملہ کہہ گیا۔ آخری امام کا لقب ہی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنون۔ یہ بقائے اسلام کے ذمہ دار ہیں، اور ہماری جانیں قربان ہو کہ بقا میں خاندان محمد کی خواتین کا برابر کا حصہ ہے۔ محمد کے ساتھ خدیجہ ہے، خدیجہ کے بعد خدیجہ کی بیٹی زہرا ہے، اور جب حسن حسین علی کا مرحلہ آیا تو ساتھ میں فاطمہ بھی ہے، اور اب زینب بھی ایک کارگزاری کے قابل ہو گئی ہے۔ کوفے میں اسلام کے عقائد اور شریعت کی معلمہ تھی حضرت زینب، اور جب بھائیوں کا مرحلہ آیا تو حسن کا برابر سے ساتھ دینے والی، مگر یہ ایک ایسی بی بی تھی کہ جس کا خمیر ہی اٹھایا گیا تھا حسین کے ساتھ۔ کتاب عشق دو بابس، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ ہاں ابھی کوفہ شام کے مراحل تو بعد میں آئیں گے، کربلا میں بھی زینب کا مکمل دخل ہے۔ شریکت الحسین، لقب عقیلت قریش، لقب قریش کی عقیلہ، جیسے خدیجہ اپنے زمانے کی عقل مند ترین خواتین، جیسے فاطمہ وہ تو عقل کل، یہ زہرا تو نہیں ہے مگر ثانی زہرا۔ عصمت کبریٰ کے بعد جو منزل ہوتی ہے وہ زینب کبریٰ کی ہے، لہذا کربلا میں برابر سے قربانی زینب کی ہے۔ یوں تو اکبر بھی زینب ہی کا پالا ہوا ہے، مگر وہ قربانی کیا جب تک ماں کے کوکھ میں آگ نہ لگے۔ وہ قربانی ہی کیا جب تک کہ کسی خاتون کی مانگ نہ اجڑے اللہ کی خاطر، جب تک کہ کلیجے میں آگ نہ لگے بچوں کی خاطر۔ یہی سبب ہے کہ انکار بیعت کر کے حسین جب نکل رہے تھے تو ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ قافلہ ذرا سا آگے بڑھا تھا، حضرت عبداللہ ابن جعفر جو علیل تھے بیمار تھے۔ ایسا نہیں ہے، ناپاک زبانوں پر یہ بنی امیہ کے لہجے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت میں امام زمان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تم نے ساتھ چھوڑا، تمہارے اجداد باغی تھے اہل بیت کے، لاکھ کوئی مکاری کرے، نہ محمد ابن حنفیہ نے ساتھ چھوڑا تھا حسین کا، نہ عبداللہ ابن جعفر شوہر جناب زینب کبریٰ، فاطمہ کا داماد، علی کا داماد، جعفر طیار ذوالجناحین کا بیٹا، جمل و صفین و نہروان میں یہ علی کے شیر تھے دو، حسن حسین کے علاوہ، عباس کے علاوہ۔ ایک عبداللہ ابن جعفر ہے، ایک محمد ابن حنفیہ ہے، ایک مسلم ابن عقیل ہے۔ ہر جنگوں میں یہ شیر تھے، علی کے سند یافتہ ہیں۔ کوئی مجہول النسب کیا ان کے اعتبار پر حرف اٹھائے گا؟ بڑے بڑے رجالیوں نے کہا، آیت اللہ مامقانی نے بھی لکھا، رجالی بہت بڑے، کہا امام کے ساتھ تھے، امام نے روکا تھا کہ بنی ہاشم کے لیے چاہیے۔ پھر وہ محضر شہادت، وہ مشیت کا انتخاب تھا، اس میں کسی کا دخل نہیں تھا، اس میں حسین کا بھی دخل نہیں تھا کہ کسی کو قبول کرے، اسے کہ اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا دین اسلام کی بقا کے لیے، حسین کو رہبر بنایا تھا، ہر شہید کو اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا۔
تبھی تو کائنات کے شہداء میں سب سے اونچے شہدائے کربلا ہیں. یہ اللہ کی طرف سے صبح قیامت تک کا اسلام کی بقا کے لیے انتظام تھا. چنانچہ تاریخ کہتی ہے قافلہ ذرا سا آگے بڑھا ہے تو وہ بیمار عبداللہ ابن جعفر جن کو حسین روک گئے تھے 2 بیٹوں کو لے کے, ابھی یہ بھی جوان ہیں, کوئی ننھے بچے نہیں ہیں, مرثیوں سے تاثر ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے. جب اکبر و سجاد جوان ہیں تو حسین سے 1 سال چھوٹی بہن کے بچے کاہے کے لیے نابالغ ہونے لگے؟ نہیں, جوان ہیں, نوجوان ہیں. عبداللہ ابن جعفر آئے اور زینب کبریٰ کے محمل کے قریب آئے اور محمل کا پردہ الٹ کے کہا کہ بی بی خالی ہاتھ جا رہی ہو بھائی کی نصرت کے لیے؟ اور میں تو جا نہیں پا رہا ہوں. بی بی یہ 2 قربانیاں ہیں, ایک کو اپنی طرف سے فدا کر دینا آقا پہ, ایک کو میری طرف سے فدا کر دینا. مجھ پر سے جہاد ساقط ہے مولا, لے نہیں جا رہے ہیں, بیمار ہوں. بس سنو عزادارو, یہی تو وہ منظر ہے کہ شب عاشور ہر بی بی اپنے اپنے خیموں میں اپنی اپنی قربانیاں سنوار رہی ہے, درست کر رہی ہے. ایک خیمے میں ام فروا کہہ رہی ہے میرے بچے تجھے قاسم احساس ہے, تو یتیم ہے, تیرا باپ کربلا میں نہیں ہے. خیال کر اگر تیرا باپ یہاں ہوتا اور یہ آقا پہ یہ مصیبت ہوتی تو تیرے بابا کا کیا عالم ہوتا نصرت کا. اے بیٹے میں دوسرے خاندان کی ہوں, کہیں میری تربیت پہ حرف نہ ہے, احساس ذمہ داری رہے تجھے. یہ قاسم کو ارے ایک خیمے کے اندر ارے ایک گہوارے کو کوئی بی بی جھلا جھلا کے لوریوں میں کہہ رہی ہے اے میرے لال تو سیدہ کا پوتا ہے مگر میں دوسرے میری شیر پہ حرف نہ آنے پائے. آقا کی نصرت میں اے میرے ششما ہے کوئی کمی نہ رکھنا. اور ایک خیمے میں زینب دونوں بچوں کو بٹھائے ہوئے, عقیلت و قریش ہے, زینب اپنے باپ علی کی بھی زینت ہے, شریکت الحسین ہے. حسین مشورے اپنی بہن سے ہر منزل پہ لیتے ہیں. زینب بچوں کو سمجھا رہی ہیں اور یہ احساس دلا رہی ہیں, پہچان رہے ہو تم کون ہو؟ کربلا میں تمہارے جیسے معیار کا تمہاری والی منزل کسی کی نہیں ہے. وجہ بتا دے کیا ہے؟ تمہارا دادا ہے جعفر طیار اور تمہارا نانا ہے حیدر کرار, دونوں اپنے اپنے زمانے کے علم بردار ہیں. اے بچوں بس اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ بچے تلواریں ٹیک ٹیک کے سینے ابھار ابھار کے کہتے تھے کہ اے مادر گرامی اب بس کیجئے, رات گزرے, ماموں سے اجازت دلا دیجئے گا, بس اتنا کہنا ہے. لو عزادارو شب عاشور گزر گئی, صبح عاشور نمودار ہوئی. ارے اب جب اصحاب کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی, ارے لاشے پہ لاشے آ رہے ہیں. اولاد عقیل و مسلم بھی شہید ہو چکے, اولاد جعفر. اب یہ بچے زینب کے بچے عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے اون و محمد آگے بڑھ کے امام سے اجازت چاہتے ہیں. امام حسین نظر انداز کر دیتے ہیں اس لیے کہ زینب کے بچے ہیں. بھائیوں کو بہنوں اور بہنوں کے بچوں سے بڑی خاص محبت سب محسوس کریں گے جن کی بہنیں اور ان کے بچے ہیں. ان کو ارے بچوں کو غیر کی امانت سمجھتے ہیں مگر بہن کی محبت میں بچوں کو اپنے بچوں سے کم نہیں چاہتے ہیں. حسین نظر انداز کر رہے ہیں. کبھی چھوٹے ماموں عباس کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت. بنی ہاشم کے تمام بچے حضرت عباس سے بہت بے تکلف تھے. حسین تو وہ صاحب جلالت تھے, وہ بہت بڑے عمر میں بھی, مگر عباس سے اس لیے فرینک تھے بنی ہاشم کے بچے کہ فنون حرب و ضرب میں سب کے استاد تھے عباس, لہٰذا زیادہ بے تکلف تھے. ان سے بھی سفارش کروا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے بچوں مجھے کو اجازت نہیں مل رہی ہے تو میں تمہیں اجازت, آقا یقیناً مصلحت ہوگی تو اجازت دیں گے. لو عزادارو, ارے حسین نے ایک بار اسرار کے اوپر, بلکہ روایت کہتی ہے کہ زینب نے فضہ سے کہلوایا اور حسین سے سفارش کی کہ اے میرے بھیا اب میری قربانیاں بھی قبول فرما لے. لو اجازت مل گئی ہے. خیمے سے رخصت ہو کے گئے. ہمیں کوئی روایت, بس 5 منٹ 4 منٹ کے اندر بات تمام. ہمیں کوئی روایت نہیں ملی کہ جناب زینب اپنے بچوں سے گلے مل کے خوب روئی ہو. زینب نے آخری ودا اپنے, مجھے کوئی روایت نہ ملی. ماں کی ممتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, مگر زینب اپنے کو بچا رہی تھی کہ کہیں ممتا جوش نہ کھا جائے اور بچے کہیں ماں سے لپٹ نہ جائیں. لو اجازت لے کے گئے. ارے دونوں شیر جو تھے عبداللہ ابن جعفر زینب کے لال, ارے ایک
میمنے میں در جاتا تھا، ایک میسرے میں چلا جاتا تھا، ایک میمنے میں لشکر کو دوڑاتے دوڑاتے دور نکل جاتا تھا، ایک میسرے پہ نکل جاتا تھا دور، یہاں تک کہ دونوں لڑتے لڑتے قلب لشکر بیچوں بیچ لشکر میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے اور مسکرا کے کہتے تھے کہ اماں خوش ہو جائیں گی یہ جنگ اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ سنو گے عزادارو، ایک بار دونوں شہر حملہ کرتے کرتے ارے فوج ایسا بھاگی کہ عمر ابن سعد کے خیمے کے قریب اون محمد پہنچ گئے، خیمے کے باہر تلواریں ٹیک کے کہا او نا مرد، تو میرے ماموں کو اکیلا اور بے یار و مددگار سمجھتا ہے، اور اگر مرد ہے تو نکل خیمے سے، میرے ماموں عباس اور حسین سے مقابلہ بعد نہ کرنا، پہلے آ ان کے بھانجوں سے مقابلہ کر۔ ظاہر ہے کہ یہ داد شجاعت۔ فضہ دیکھ رہی تھی منظر، زینب سے کہا بی بی مبارک ہو، کہا کیا مبارک ہو، کہا شیروں کی طرح حملے کر رہے ہیں، کہا پھر کیا کہنا چاہتی ہے، کہا بی بی ایک حیدر کرار لگ رہا ہے، ایک جعفر طیار لگ رہا ہے۔ ارے بی بی ایسی شجاعت تو نظر نہ آئی اس عمر کے بچوں میں کبھی۔ زینب نے کہا کہ فضہ یہ پیغام پہنچا دے میرے شیروں سے اور محمد سے کہ ہمیں شجاعت نہیں چاہیے جب تک کہ حسین کے قدموں پہ گلے نہ کٹوائیں گے، تب تک کہ میں اپنا حق مادری نہ بخشوں گی۔ ادھر حسین، زینب نے کہا تھا پیغام کیا پہنچتا، ارے ہر طرف سے فوجوں نے گھیر لیا اور دونوں زمین کے اوپر تیورا کے آئے، آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے میرے ماموں میری فریاد کو پہنچیے، میری مدد کو آئیے۔ حسین بھانجوں کے پاس آئے، آخری وقت ہے، وصیتیں کیا ہوں گی سوا واجب واجب۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ حسین ہر جنازہ لے، یہ تو زینب کے، یہ تو بہن کے بچے تھے، کس محبت سے کلیجے سے لگا کے لائے۔ ارے خیمے میں بعض جنازے حسین لے گئے، روایت میں ملتا ہے اکبر کو کبھی جنازہ خیمے میں بچوں کی مدد سے، اونو محمد کا جنازہ بھی لے گئے تھے، اور قاسم کا جنازہ بھی، اونو محمد کا جنازہ خیمے میں، بس مجلس تمام عزاداروں دو جملوں میں، اونو محمد کا جنازہ خیمے میں لا کے رکھا، بیویاں نبی زادیاں جمع ہوئیں، حسین نے سر پیٹا، جنازے پہ ایک کوہرام مچا ہوا۔ ایک بار حسین نے نظروں میں کوئی ڈھونڈنا شروع کیا، مگر دیکھ رہے ہیں ہر طرف کہیں زینب نہیں نظر آ رہی ہے۔ کہا میری بہن زینب کہاں، میں اس کے بچوں کا پرسہ دوں گا۔ ارے زینب وہاں موجود نہیں ہے، بلکہ ایک کونے میں سجدے میں پڑی ہوئی یہ دعا کر رہی ہے، پروردگارہ میری اس حقیر سی ارے بہن کی قربانی بھائی کے لیے قبول فرما لے۔ عزادارو، ہمیں اس کے بعد بھی بس دو فقرے کہنا ضروری ہے کہ یہ زینب کا کلیجہ دیکھیں، یہ ممتا کا باندھ ہے مگر روکے ہوئے ہے زینب، نہ رخصت کے وقت روئی ہے، نہ جنازہ آ کے روئی، بلکہ شکر خدا کیا ہے۔ ارے نو کے نیزہ پہ سر آئے، شہداء کے ساتھ اونو محمد کے سر بھی ہیں، مگر زینب اپنے بچوں کے سر کو نہیں، حسین کے سر کو دیکھ رہی ہے۔ عزادارو سنو گے، یہاں تک کہ رہائی کے وقت جب سرہائے شہداء واپس ملے ہیں دفن کرنے کے لیے، تو ہر سر آ رہا تھا، جس بی بی کا جو رشتہ تھا بڑھ کے دامن بڑھا کے اس سر کو اپنی آغوش میں لے رہی تھی، سارے سر ہر طرف بٹ گئے دامنوں میں بیویوں کے، حسین کا سر آیا، زینب نے بڑھ کے لے لیا۔ ارے دو سر کنارے، داروغہ زندہ نے کہا کہ ہر سر کی وارثہ بی بی نے تو سر لے لیا، شاید ان دو سروں کا کوئی وارث نہیں ہے کہ جو اپنی آغوش میں لے۔ زینب نے کہا کہ نہیں، ان کی میں ماں ہوں، یہ میرے بچے اونو محمد ہیں۔ لو رہائی کے بعد کربلا آ گئے۔ ارے عزادارو سنو گے، ارے گنج شہیدہ میں بچے دفن ہیں۔ ارے زینب فقط قبر حسین پہ یا حسین یا حسین کہتی رہی، اپنے مجھے روایات میں نہیں لیا کہ کبھی جذبات ہاتھ سے چھوٹ گیا ہو دامن صبر، کبھی بچوں کا رو دی ہو بے ساختہ۔ لو مدینے آ گئی، حسین کے گھر میں قیام ہے، جب 2-3 دن گزر گئے، عبداللہ ابن جعفر کا پیغام آیا کہ شہزادی سے کہو کہ اب یہاں بھی آ جائیں، اس لیے کہ جب سے بیوی اور بچے گئے ہیں یہاں خاک اڑ رہی ہے۔ شوہر کے بلانے پر بوجھل قدموں کے ساتھ ارے اپنے گھر کے در پہ آئی، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ گھر
گھر میں داخل ہوں، گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوئی، عبداللہ ابن جعفر سے ملاقات ہوئی، کہا کون ہو؟ کہا زینب، کہا پہچانے نہیں، کہا کیسے پہچانوں؟ جب گئی تھی تو ایک بال سفید نہ تھا، اب آئی ہو تو ایک بال سیاہ نہیں ہے۔ بس سنو عزادارو، گھر میں جیسے ہی آئی ہر طرف ممتا کی نظروں نے دیکھنا شروع کیا، دو مسلح نظر آئے، بچوں کے لباس، اب زینب سے رہا نہ گیا، زمین پہ گرا دیا، اے میرے بچوں مجھے معاف کرنا، یہ ماں تجھے رو نہ پائی، اے میرے بچوں تم نے مجھے سرخ